ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سبحان اللہ۔ جماعت مسلمین ینگ بوائز کمیٹی کی جانب سے ذکر شہدائے کربلا کی محفل آج کی شب سانتا کروز گولی بار کی سرزمین پر منعقد کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اس کمیٹی کے تمام اراکین کو محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند آسمان پر چمکتا ہے، پوری دنیا میں لوگ کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ محفل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ یاد رکھیں، ان تمام چیزوں کا اصل دو مقصد ہے۔ ہم امام حسین کے نام پر محفل سجاتے ہیں، یا ہم ان کے نام پر سبیل لگاتے ہیں، یا ان کے نام پر لوگوں کو شربت پلاتے ہیں، یا کھچڑا بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا ہم غریب نواز کی چھٹی شریف مناتے ہیں، یا اپنے نانا دادا کا تیجا 8واں 10واں برسی کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے دو مقصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر کے گویا ان کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ اے امام علی مقام، اے غریب نواز، اے مولائے کائنات، اے مخدوم کچوچا، ہم آپ سے محبت کرنے والے لوگ، سبحان اللہ، ہم آپ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اور دوسرا مقصد ان ساری چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے گویا انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے نیکی، نیک عمل۔ تو ہم غریبوں کو کھانا کھلا کر یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم والد کو عطا فرما، یا ہم غریبوں کو کھانا کھلا کر یوں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کا ثواب بطور ہدیہ میں نذر کرتا ہوں مخدوم کچوچا کی بارگاہ میں، مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں، غریب نواز کی بارگاہ میں، شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں۔ تو ہم گویا اس کے ذریعے انہیں ایصال ثواب کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کریں تو یہ ہماری طرف سے تحفہ ہوتا ہے، اور جب اپنے عام مرحومین کی بارگاہ میں پیش کریں تو یہ ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب اور ضمانت ہوا کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کے پیچھے دو مقصد ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب جب بھی ہم ایصال ثواب کریں تو ہمیں سب سے پہلے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ایصال ثواب کے نام پر وہی کام کریں جو کام عین قرآن و سنت کے مطابق۔ اگر ایصال ثواب کے نام پر ڈھول نگاڑے پیٹے جائیں، ایصال ثواب کے نام پر میلہ لگایا جائے، ایصال ثواب کے نام پر مرد عورت کی خلط ملط کی جائے، ایصال ثواب کے نام پر کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو یاد رکھیں نہ کرنے والے کو کوئی فائدہ ہونا ہے، اور نہ جن کی طرف سے کیا جائے ان کو کوئی فائدہ ہونا ہے۔ تو ایصال ثواب اپنے عام مرحومین کی طرف سے کریں یا بزرگان دین کی طرف سے کریں، ہمیشہ قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کیا کریں کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جن کی طرف سے کرو گے اللہ ان کو بھی ثواب دے گا، اور جو بندہ کرے گا اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی دونوں ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اور اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو جن کی طرف سے کیا ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا،
لیکن جس نے کیا ہے ممکن ہے قیامت میں یہی کام اس کی پکڑ کا سبب بن جائے۔ آگئی بات سمجھ میں آپ کے؟ اب یہ ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل، ہم سب غور کریں، آج کربلا والوں کے نام پر پوری دنیا میں کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور جتنی چیزیں کی جاتی ہیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں کا اکثر تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے بلکہ رسم و رواج سے، باپ دادا کے طور طریقے سے، جن کی قرآن و سنت میں دین میں کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں اور پورے ہندوستان میں جہاں موقع ہوتا ہے وہاں کہتا ہوں، اگر کوئی رسم و رواج 10 20 30 40 سال پرانی ہو اور وہ رسم و رواج قرآن و سنت سے ٹکرانے والی نہ ہو، آپ کریں، اگر آپ کو ثواب نہیں ہوگا تو اس کے بدلے کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی رسم و رواج اگر 200 400 500 سال پرانی ہو، باپ دادا پردادا سارے کرتے چلے آتے، ہماری جماعت میں ایسا ہوتا ہو، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہو، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہو، لیکن وہ رسم و رواج قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہو تو بحیثیت مسلمان ہمیں رسم و رواج کی پرواہ نہیں کرنا ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی پرواہ کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا اس کا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ یزید کربلا میں طبیعت کی نمائندگی کر رہا تھا اور امام حسین کربلا میں شریعت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یزید من کی مرضی کا مالک تھا اور امام حسین اللہ رسول کے فرمانبردار تھے۔ یزید دیکھتا تھا نفس کو کیا پسند ہے اور امام حسین دیکھتے تھے اللہ اور اس کے نبی کو کیا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ یزید طبیعت کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور امام حسین شریعت کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم طبیعت پر عمل کر رہے ہیں کہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی عمل طبیعت کے مطابق ہو تو یاد رکھیں کہ ہم گویا یزید کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اگر ہمارے سارے عمل شریعت کے مطابق ہو تو یاد رکھیں گویا ہم امام حسین کی سیرت کو اپنائے ہوئے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بچے کی ولادت تو ہمارے گھر میں طبیعت پر عمل ہو رہا ہے کہ شریعت پر عمل ہو رہا ہے، منگنی ہو رہی ہے تو طبیعت کے مطابق کہ شریعت کے مطابق، نکاح ہو رہا ہے تو طبیعت کے مطابق کہ شریعت کے مطابق، ولیمہ ہو رہا ہے تو طبیعت کے مطابق کہ شریعت کے مطابق۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے موقع پر جب تدفین کی باری آتی ہے تو بھی شریعت کو کم، طبیعت طور طریقے رسم و رواج کو زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اور حالات یہ ہوتے ہیں کہ قبرستان میں تدفین کی نمائندگی اور طریقہ بتانے والا ایک آدمی نہیں بلکہ سینکڑوں ہوتے، بیسیوں ہوتے۔ پانی یہاں سے ڈالو، پانی وہاں سے ڈالو، مٹی ایسے اٹھاؤ، مٹی ویسے اٹھاؤ، پایتی جانب سے نہیں ڈالنا، پہلے یہاں سے ڈالنا، پہلے بیٹا ڈالے گا پھر بھائی ڈالے گا پھر بھائی ڈالے گا پھر بیٹا۔ عجیب معاملات ہیں۔ ان ساری چیزوں کی شریعت میں کیا اثر؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو بچے کی ولادت سے لے کر موت تک ہمیں اور آپ کو طبیعت کا نہیں بلکہ شریعت کا خیال رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسم و رواج و طور طریقے نہیں بلکہ اللہ رسول کے فرمان کا خیال رکھنا ہے کہ انشاءاللہ۔ اور ان محفلوں کا اصل مقصد بھی یہی تو ہے، ان محفلوں کا اصل مقصد۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں نے پہلے بھی ممکن ہے پوچھا ہو آپ کے اس سانتا کروز کی سرزمین پر کسی پروگرام میں، امام حسین کربلا میں جو آئے تھے تو میرے امام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ باطل ذہن، بد عقیدہ یہ کہتا ہے کہ حسین کربلا میں تخت و تاج کے لیے آئے تھے۔ وہ جو عظمت امام علی مقام سے ناشنا، جسے پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے درجات کتنے بلند، جسے معلوم نہیں ہے کہ امام حسن حسین کا مقام کتنا بلند، سبحان اللہ، وہ ایسی باتیں تو کر سکتا ہے لیکن کوئی مومن اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر مومن ہوگا
تو دل میں نبی کی محبت کے ساتھ نبی کی آل کی بھی محبت ہوگی. سبحان اللہ. بے شک. اور جب نبی کی آل کی محبت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ان کی عظمت بھی جانتا ہوگا. تو وہ اس طرح کی باتیں کرنا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتا. بد عقیدہ کہتا ہے کہ حسین کربلا میں تخت و تاج کے لیے آئے تھے. معاذ اللہ. اقتدار کے لیے آئے تھے, خلافت کے لیے آئے تھے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ کے یہاں بڑے کارخانے ہیں, زری کا بھی ہوگا, سلائی کا بھی ہوگا, چپل جوتے کے کارخانے بھی ہوں گے, طرح طرح کے کاروبار ہوتے چھوٹے موٹے. ایک لڑکا کسی سلائی کے کارخانے میں جاتا ہے نوکری کرنے, تو سب سے پہلے اس کو کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ پہنچتے اس کو ماسٹر تو نہیں بنا دیا جاتا ہے نا. جب جائے گا کارخانے میں نوکری کرنے تو پہلے ہیلپر کا کام کرے گا, داغا کاٹے گا, بٹن ٹاکے گا, ورلاک کرا کر لائے گا, کاریگروں کے لیے چائے بول کر آئے گا, سب کو چائے پلائے گا, پھر گلاس جمع کرے گا, پیسہ دے گا. یہی کام کرے گا نا. صبح آئے گا, جھاڑو لگائے گا, مٹکے میں پانی بھرے گا, یہ سارے کام اس کے. اور وہی لڑکا 6-8 مہینے کے بعد یہ سارے کام کرتے 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 پھر کاریگر بن کر مشین پر بیٹھ جاتا ہے. پھر سال, 1.5 سال, 2 سال کے بعد وہی جو کل تک ہیلپر تھا ماسٹر بن جاتا ہے, اور پھر ماسٹری کرتا ہے 2-4 سال, پھر اپنا کارخانہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے, 6 مشینیں ڈال کر میکنگ پر کام کرتا ہے, اور پھر سال 2 سال کے بعد میں میکنگ کا نہیں بلکہ اپنا بھی مال بنانا شروع کر دیتا ہے. یہی پروسیس ہے نا. گیرج میں کوئی جاتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ ہیلپر کا کام. کوئی کسی دفتر میں لگتا ہے تو کلرک کی نوکری پر, اور پھر کلرک کی نوکری کرتے کرتے ایگزام دیتے دیتے تجربے کی بنیاد پروموشن پا کر اسی کمپنی میں 20 سال کے بعد مینیجر بن گئے. اب اپر لیول پر پہنچنے کے بعد, بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد, کیا بتائیے کارخانے کا ماسٹر یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں ہیلپر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا؟ کیا بینک کا مینیجر یہ آرزو رکھتا ہے کہ کاش میں کلرک ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا, میں چپراسی بن جاتا, میں سیکیورٹی گارڈ بن جاتا؟ یہ آرزو دنیا میں ہر انسان, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اس کی فطرت میں ترقی ہے, اس کے نیچر میں آگے بڑھنا. جہاں سے شروعات کی زندگی پر وہیں رہنا وہ پسند نہیں کرتا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, یقیناً تخت و تاج و خلافت اور کرسی یہ یزید کے لیے بہت بڑی بات تھی, لیکن امام حسین کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اس کی وجہ کہ یزید اپنے والد جناب امیر معاویہ کے بعد جبرن خلیفہ بن کر بیٹھا تھا, تو اس کا تو ارمان تھا اور اس کی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی. لیکن امام حسین کو تخت و تاج جو خلافت سے کیا محبت ہوتی. امام حسین نے تو اسی ماحول میں اپنے بچپن کو گزارا تھا. آپ نے اپنے نانا کو دیکھا تھا, صدیق اکبر کی خلافت کا دور دیکھا تھا, عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور دیکھا تھا, عثمان غنی کی خلافت کا دور دیکھا تھا, اپنے بابا مولا علی کی خلافت کا دور دیکھا تھا, اپنے بھائی حسن مجتبی کی خلافت کا دور دیکھا تھا. تو امام حسین نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یزید کے لیے یہ بہت بڑا مقام تھا. امام حسین کے لیے ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اس کی وجہ کہ امام حسین تو وہ تھے جن کو ان کے نانا نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنتی جوانوں کی سرداری عطا کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جو جنتی جوانوں کا سردار زمین پر کسی تخت و تاج کی وہ لالچ رکھے گا؟ ارے سوشل ورکر 10 سال 12 سال محنت کر کے کارپوریٹر بن گیا, 2 بار کارپوریٹر کا الیکشن جیتا, اس کے بعد ایم ایل اے بن گیا, 2 بار ایم ایل اے کا الیکشن جیتا, اس کے بعد ایم پی بن گیا. اب بتائیے ایم پی بننے کے بعد کہے گا یار کاش میں پھر سے سوشل ورکر بن جاتا, میں پھر سے کارپوریٹر بن جاتا, بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ اب مجھے اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹر کی پوسٹ مل جائے. ہر آدمی ترقی کرنا چاہتا. یزید کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ خلافت کی کرسی پر جبرن بیٹھ گیا تھا.
لیکن امام حسین کے دل میں اس کی کیا تمنا اور لالچ ہوتی؟ یقیناً یہ باتیں وہی کرتے ہیں جنہیں امام حسین کا مقام معلوم نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر امام حسین کو خلیفہ بننے کی تمنا تھی تو میرے امام کو اپنے بیمار بیٹے عابد بیمار کو لے کر کربلا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی بیٹی ننھی سکینہ کو لے کر کربلا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے 6 ماہ کے لگتے جگر کو، اپنی بہن کو، بہن کے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور بھائیوں کو لے کر کربلا میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تمنا تھی کہ میں بھی امیر المومنین بن جاؤں تو میرے امام اپنی ماں خاتون جنت کی قبر پر چلے جاتے اور کہتے امی دعا کر دیں تاکہ میں امیر المومنین بن جاؤں۔ آپ جانتے ہیں ان کی والدہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ ارے خاتون جنت کے درجات کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ خاتون جنت اگر چاند رات میں مصلی پر پیشانی رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتی ہیں اے اللہ کل عید کا دن ہے، کل مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے عید کے جوڑے پہنیں گے، تیرے محبوب کے نواسوں کے پاس کل پہننے کو نیا جوڑا نہیں ہے، اے اللہ کل میرے بیٹے جب پرانے کپڑے پہن کر نکلیں گے تو مدینے کے بچے ان کا مذاق اڑائیں گے، اے اللہ تو ان کے لیے عید کے جوڑوں کا انتظام کر دے۔ ارے مدینے میں اپنے مصلی پر خاتون جنت دعا کرتی ہیں اور دروازے پر دستک ہوتی ہے، جب دروازہ کھولا گیا تو پتا چلا تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل جنت سے 2 جوڑے لے کر خاتون جنت کے بیٹوں کے لیے حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے امام حسین اس ماں کے بیٹے تھے جن کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر دعوت پر تشریف لاتے، گھر میں خاتون جنت جانتی تھی کھانے کو کچھ بھی نہیں تو کھلانے کو کہاں سے آئے گا۔ مولا کائنات بھی جانتے تھے کہ گھر میں ہمارے اپنے کو کھانے کو کچھ نہیں، لیکن خاتون جنت نے کیا کیا؟ جب مہمان آ کر بیٹھ گئے، امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے، دسترخوان لگایا گیا، برتن رکھ دیے گئے، آپ نے مصلی بچھایا، پیشانی سجدے میں رکھی اور کہا اے اللہ تیرے حبیب کو دعوت دینا میرا کام، ان کے کھانے کا انتظام کرنا تیرا کام۔ ابھی آپ نے یہ دعا ہی کی تھی کہ آقا فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے اطمینان کے ساتھ کھانا کھا لیا، سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو میرے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے غلاموں یہ بتاؤ آج تم نے کہاں کا کھانا کھایا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں آقا ہم نے کھانا تو فاطمہ کے گھر کا کھایا ہے، علی کے گھر کا کھایا ہے، لیکن آقا ایسا کھانا ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا ہے۔ تو نبی فرماتے سنو گھر علی کا ہے، دسترخوان علی کا ہے، یہ برتن بھی علی کے ہیں، لیکن جو تم نے کھایا ہے یہ کھانا علی کے گھر کا نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے جنت سے اتارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ جن کی ماں دعا کرے تو اللہ گھر کے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں اتارتا، جن کی ماں دعا کرے تو اللہ ان کے بیٹوں کے لیے عید کے جوڑے بھیج دے۔ کیا بتاؤ وہ ماں دعا کر کے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنا سکتی تھی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لیکن امام حسین کربلا میں خلافت کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے امام کربلا کی سرزمین پر اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے، کیونکہ یزید اسی دین کی وجہ سے امام حسین کی دشمنی پر آمادہ تھا، اسی دین کی وجہ سے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا امام حسین اس لیے آئے تھے تاکہ قیامت تک ہر گلی کوچے میں تمام دنیا کے کونے کونے میں میرے نام پر محفلیں سجائی جائیں؟ کیا اس لیے امام آئے تھے؟ میرے نام پر چندے وصولے جائیں، میرے نام پر ہر گلی میں سبیل لگائی جائے، میرے نام پر 25 51 111 کھچڑے کی ڈیگے بنائے کمیٹی والے، میرے نام پر ہر رات نیازیں تقسیم کی جائیں، میرے نام پر نعرے لگائے جائیں، میرے نام پر علم بٹھایا جائے، میرے نام پر تعزیہ اٹھایا جائے، میرے نام پر ڈول نگاڑا پیٹا جائے، میرے نام پر میلے اور غبارے خریدے جائیں؟ کیا امام حسین کربلا میں اس لیے آئے تھے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ جتنی چیزیں میں نے گنائی ہیں یہ ساری چیزیں آج ہم کر رہے ہیں، لیکن یقین جان
دانے ہم جو چھوڑے بیٹھے ہیں امام کربلا میں اس کے لیے آئے تھے، اور ہم نے جو پکڑ رکھا ہے امام کربلا میں اس کے لیے نہیں آئے تھے، نہ اپنے نام کے لیے آئے تھے، نہ نظر و نیاز کے لیے آئے تھے، نہ آپ کھچڑے اور شربت کے لیے آئے تھے، نہ آپ تعزیہ اور علم کے لیے آئے تھے، نہ آپ ڈھول اور نگاڑے کے لیے آئے تھے، نہ آپ میلے کے لیے آئے تھے۔ ہم یہ ساری چیزیں تو کر رہے ہیں، لیکن امام جس کام کے لیے کربلا میں آئے تھے ہم نے اس کو پہلے ہی فراموش کر دیا۔ میں ایک سوال اکثر پوچھتا ہوں، آپ کے اس سانتا کروز کی سرزمین پر انٹر کریں گے، وہاں سے لے کر آخر تک ذکر حسین کی کئی محفلیں تھیں، بتائیے ہے نا؟ آپ اس کے علاوہ باندرا چلے جائیں، گوانڈی چلے جائیں، کرلا چلے جائیں، ممرا چلے جائیں، بھیونڈی چلے جائیں، جوگیشوری چلے جائیں، پورے بامبے میں ذکر حسین کی کتنی محفلیں سجی تھی۔ ایک ایک محفل کرنے والوں سے پوچھو کہ آپ کی محفل کا بجٹ کتنا۔ اس سال تو میں ایک جگہ گیا تھا، بارش کی وجہ سے انہوں نے پورا ٹینٹ لگایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت بارش کی وجہ سے اس سال ہم کو صرف ڈیکوریٹر کو 2 لاکھ روپے دینا پڑا۔ میں نے کہا 2 لاکھ 10-12 دن کے ٹینٹ کے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں اسٹیج بھی ہے، اس میں ساؤنڈ بھی ہے، اس میں لائٹ بھی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں، تو 2 لاکھ روپے صرف ایک اسٹیج کے۔ پھر روزانہ جو نیاز بڑھتی ہے اس کا کیا؟ جو روزانہ آ کر تقریر کرتے ان کا کیا؟ آپ کیلکولیشن کریں، اگر ایک پروگرام میں منیمم 1 لاکھ روپیہ بھی پکڑ لیں تو پورے ہندوستان میں کتنی محفلیں ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے یہاں کئی مقررین ایسے ہیں جو صرف 10 روزہ تقریر کے 1.25 لاکھ 1.5-2 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں منیمم کہہ رہا ہوں، اگر 1 لاکھ روپیہ ایک محفل کا پکڑ لیں تو آپ کو ماننا پڑے گا 1 محرم سے لے کر 11-12 محرم الحرام تک ان محفلوں میں نیازوں میں کتنے لاکھوں خرچ ہوتے ہیں امت مسلمہ کے۔ پھر تعزیے کا الگ حساب کتاب ہے، میلے کا الگ حساب کتاب ہے، علم کا الگ حساب کتاب ہے، ڈھول نگاڑے کا الگ حساب کتاب ہے، پھر کھچڑے کا الگ حساب کتاب ہے، شربت کا الگ حساب کتاب ہے۔ یہ پورا کیلکولیشن تو آپ کو پتا چلے گا 1 محرم سے لے کر 11-12 محرم تک امت مسلمہ کے کروڑوں روپے کربلا والوں کے نام پر خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اب ان کروڑوں روپے کو خرچ کرنے کے بعد اپنی مسجدوں کا رخ کر کے دیکھیں نماز فجر میں، اپنی مسجدوں کا رخ کر کے دیکھیں نماز ظہر میں، اپنی مسجدوں کا رخ کر کے دیکھیں نماز عشاء میں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ 1 محرم سے پہلے مسجد میں نمازیوں کا جو حال تھا، اب 10-11-12 محرم کے بعد بھی مسجد میں وہی حال۔ قوم کے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد کیا مسجد میں نمازیوں کا اضافہ ہوا؟ ہم نے نان کھٹائی کے علاوہ پایا کیا؟ ہم نے 1-2 پلیٹ کھچڑے کے علاوہ پایا کیا؟ ہم نے 2-4 گلاس شربت کے علاوہ پایا کیا؟ ہم نے پایا کیا؟ تو ہم نے گویا کربلا والوں کے نام پر چند رسمیں تھی جس پر عمل کر لیا، لیکن جو اصل پیغام تھا، جو اصل مشن تھا کربلا کا، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ آپ جانتے 10 محرم کی تاریخ عاشورہ کا دن، کربلا کے میدان میں صبح سے جنگ جاری تھی، دن جمعہ کا تھا۔ جو لوگ کربلا میں نہیں تھے وہ جمعہ کی تیاری کر رہے تھے، اور کربلا والوں کا حال ایسا تھا کہ ان کے پاس نہ پینے کو پانی، نہ غسل و وضو کے لیے پانی۔ یزیدیوں نے پہرے لگا دیے تھے۔ آپ جانتے جب نماز ظہر کا وقت ہوا، امام حسین نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا، اپنے ایک رفیق کو کہا جاؤ یزیدیوں سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے تیر چلانا بند کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے تلوار کو روک دیں، ہمیں اتنی مہلت دے دیں کہ ہم ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ جب امام حسین نے یہ میسج بھجوایا تو جانتے یزیدیوں نے کیا کہا؟ یزیدیوں نے کہا حسین کو جان بچانے کا بڑا اچھا بہانہ سوجا ہے۔ حسین یہ جانتے ہیں کہ نماز کے نام پر ہم جنگ کو روک دیں گے، جاؤ جا کر حسین سے کہہ دو اگر نماز پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پڑھو، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے تمہیں یزید کی بیعت کرنی پڑے گی۔ اگر یزید کی بیعت کر لو گے تو ہم پڑھنے دیں گے،
اور اگر یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو ہم نماز نہیں دیکھیں گے، ہم سجدے میں آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے، یعنی حالت نماز میں بھی گردنیں کاٹیں گے۔ امام حسین کے قاصد نے آ کر کہا وہ نہیں مان رہے، وہ جنگ روکنے کو تیار نہیں، بلکہ دھمکی دے رہے ہیں اگر بن بیعت کیے نماز پڑھ لی تو سر کاٹ دیں گے۔ امام حسین نے کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہہ دو ہمیں دھمکیاں دینا بند کر دیں، اگر وہ ڈراتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ہمارے سروں کو کاٹیں گے، ارے یزید سے بیعت کرنا ہوتا، میں مدینے میں تھا بیعت کر لیتا، میں مکے میں تھا بیعت کر لیتا، میں جب نکلا کربلا پہنچا بیعت کر لیتا، جب پانی بند کیا گیا میں بیعت کر لیتا، جب حر کو شہید کیا گیا میں بیعت کر لیتا، عباس کے بازو کٹے میں بیعت کر لیتا، جب میرا بیٹا شہید ہوا میں بیعت کر لیتا، ارے یزید سے بیعت کرنی ہوتی اب تک کب کا میں بیعت کر لیتا، میں بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور یزیدیوں سے کہہ دو ہمیں دھمکیاں دینا بند کر دے، نہ یزید کی بیعت کروں گا اور نہ ایک وقت کی نماز قضا کروں گا۔ امام حسین نے کہا جاؤ جا کر ان کو میرا پیغام سنا دو، حسین جان پر کھیلنا تو گوارا کر سکتا ہے، ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ یزیدیوں سے کہہ دو اگر وہ حالت سجدہ میں سر کاٹنے پر آمادہ ہیں تو حسین بھی سجدے میں سر کٹانے پر آمادہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ آپ علماء سے پوچھیں، آپ کسی مفتی سے جا کر پوچھیں کہ کربلا کے جو حالات تھے، ان حالات میں اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے تو کوئی گناہ ہوتا؟ تو جواب ملے گا کہ ان حالات میں جان بچانا فرض ہے۔ اگر آپ نماز قضا کرتے، چھوڑ دیتے، بعد میں پڑھ سکتے تھے، لیکن جان بچانا فرض ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر آپ نماز کے لیے مصلی پر کھڑے، سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، یا کوئی ایسی چیز جس سے جان کا خطرہ ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، اب اگر آپ کہیں گے 2 رکعت پڑھ لیا، 2 باقی ہے چلو وہ بھی پڑھ لوں، تب تک پورا گھر آگ میں جل رہا ہوگا، آپ بھی اندر پھنس جائیں گے۔ تو جان بچانا فرض ایسی صورت میں، اور صرف اپنے لیے نہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چولہا جل رہا ہے اور چھوٹا سا بچہ 8-9 مہینے کا، سال بھر کا، رینگتا ہوا آیا اور ان قریب وہ چولہے میں ہاتھ ڈالنے والا ہے یا ہانڈی کو پکڑ کر اپنے اوپر پلٹنے والا، تو بچے کی جان بچانے کے لیے بھی نماز توڑ سکتے۔ اگر کوئی نابینا چلا جا رہا ہے اور سامنے کوئی موذی جانور ہے یا کوئی کنواں ہے اور آپ نماز میں ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اگر نماز توڑ کر بچاؤں گا نہیں تو یہ کنویں میں گر جائے گا یا موذی جانور کاٹ لے گا، تو اس کی جان بچانا فرض ہے، نماز کو توڑ کر اس کی جان بچائیں۔ امام حسین کے لیے بھی شرعی عذر تھا، آپ نماز قضا کر سکتے تھے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین جانتے تھے یہ 22,000 تلواریں کسی اور کی نہیں، میری خون کی پیاسی ہیں، اور جب انہوں نے ایک ایک کر کے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑا، بھتیجوں بھانجوں کو نہیں چھوڑا، 6 مہینے کے لگتے جگر علی اصغر کو نہیں چھوڑا، اب یہ مجھے کہاں چھوڑنے والے ہیں؟ اصل دشمنی تو ان کی مجھ سے ہے، اور جب موقع ملے گا یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ امام کو یقین تھا، پھر بھی امام نے سجدہ کیا۔ شریعت نے اجازت دی کہ نماز چھوڑ سکتے تھے، لیکن حسین جانتے تھے اگر جان بچانے کے لیے نماز کو چھوڑ دوں گا لوگ کہیں گے حسین کو جان زیادہ پیاری تھی، نماز اتنی پیاری نہیں تھی، اور اگر میں نماز کو قضا کر دوں گا قیامت تک جب بھی کربلا کا ذکر ہوگا، جب بھی کوئی خطیب خطابت کرے گا، جب بھی کوئی لکھنے والا لکھے گا تو یہ لکھا جائے گا حسین نے نماز قضا کر دی تھی، حسین نے جان بچانے کے لیے نماز چھوڑ دی تھی۔ اور امام جانتے تھے آج میں چھوڑوں گا تو قیامت تک میرے نانا کے امتی اس کو مثال بنائیں گے اور کہیں گے حسین نے بھی تو چھوڑا تھا، میں نہیں چھوڑتا تو ٹرین چھوٹ جاتی، میں نہیں چھوڑتا تو نوکری چھوٹ جاتی، میں نہیں چھوڑتا تو ایگزام چھوٹ جاتا، میں نہیں چھوڑتا تو کاروبار برباد ہو جاتا۔ وہ بھی بہانے تلاش کریں گے اور معمولی معمولی عذر پر نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میرے امام نے اس وقت سجدہ کر کے قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی کہ حسین جان پر کھیل کر اللہ کا سجدہ کر کے یہ بتا رہے ہیں حسین کو نہ گھر بار پیارا ہے، نہ بیوی بچے پیارے ہیں، نہ بھائی بھتیجے بھانجے پیارے ہیں، نہ اپنی جان پیاری ہے، حسین کو سب سے زیادہ پیار ہے تو نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟
ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر جب پلٹے ہوں گے تو کتنے لوگ اثر پڑھنے مسجد میں گئے ہوں گے؟ کتنے لوگ دوبارہ مغرب کے لیے گئے ہوں گے؟ بلکہ میں پوچھتا ہوں یہاں کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے ہیں جو رات سونے کے بعد فجر میں اٹھیں گے؟ کتنے ہیں بھلا بتاؤ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ تو امام کی مثال دی میں نے، اب آؤ عورتوں کے لیے بھی ایک مثال دیتا چلوں تاکہ عورتوں کو بھی پتا چلے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ میں نے دیکھا عورتوں پر عیدین کی نماز نہیں، جمعہ کی نماز نہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں پورا سال گزر جاتا ہے اللہ کا سجدہ ہی نہیں کرتی۔ وہ دعا تعویذ کے لیے، بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے، اولاد کی نوکری کے لیے، شوہر کی روزی میں برکت کے لیے یہاں وہاں ڈھونگیوں کے پاس جا کر، مکاروں کے پاس جا کر دعا تعویذ کرانے کو تیار ہے، لیکن اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کا سجدہ عورتوں نے کس طرح سے کیا۔ امام زین العابدین امام حسین کے آخری بیٹے جو کربلا میں زندہ رہے، امام زین العابدین بیان کرتے ہیں جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اس سفر میں میری پھوپھی زینب بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ہم جب مکے پہنچے تو پھوپھی زینب وہاں بھی ہمارے ساتھ تھی۔ وہاں سے کوفے کے لیے نکلے لیکن ہمیں ڈائیورٹ کر کے کربلا میں لایا گیا، پھوپھی زینب ہمارے ساتھ وہاں بھی تھی۔ کربلا میں 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو ہم بھوکے پیاسے، پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی۔ امام زین العابدین بیان کرتے میں دیکھ کر حیران تھا، اس پورے سفر میں کربلا کے تپتے صحرا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود میری پھوپھی زینب نے کسی رات تہجد کو قضا نہیں کیا، کسی رات تہجد قضا نہیں کی۔ آگے بیان کرتے ہیں جب 11 محرم کی رات آتی، یعنی 10 کا دن گزرا، 11 کی رات آئی، دن بھر جنگ جاری رہی، ایک ایک کر کے امام عالی مقام کی آل کو، ان کے بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کو، ان کے رفقا مریدوں کو شہید کیا گیا۔ مغرب کے بعد 11 تاریخ لگی، امام زین العابدین بیان کرتے میں حیران تھا۔ وہ رات آتی ہے کہ جس رات ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، کہیں ہمارا بھائی، کہیں ہمارا عاشق، ہمارا غلام، کہیں ہمارے والد، کہیں ہمارا کزن، کہتے کہ کسی کا تن، کسی کا سر تن سے جدا، کسی کے پیر تن سے جدا، کسی کے ہاتھ تن سے جدا، کسی کے جسم کے 2-4 ٹکڑے، کسی کے جسم کو گوڑوں سے روندا گیا تھا۔ کہتے خیمے کے آس پاس سب کی لاشیں بکھری تھی، اور انہی لاشوں میں میری پھوپھی زینب کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کی عمر تقریباً 11 یا 13 سال کی تھی، ایک کی عمر تقریباً 7 یا 9 سال کی تھی، مختلف روایتیں ملتی ہیں لیکن پھر بھی دونوں بچے ہی تو تھے۔ آپ بیان کرتے کہ انہی لاشوں میں میری پھوپھی زینب کے 2 بچوں کی لاشیں بھی تھی، لیکن میں دیکھ کر حیران تھا، اس رات بھی میری پھوپھی زینب اٹھتی ہے اور پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جو گھر کی لاشوں کی موجودگی میں اللہ کا سجدہ نہ چھوڑے، میں فرائض کی بات نہیں کر رہا، سنت کی بات نہیں، نفل کی بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ زندگی بھر تہجد نہ پڑھے اللہ قیامت میں پکڑ نہیں فرمائے گا، لیکن تہجد بھی قضا نہیں۔ ذرا سوچیں، ارے کربلا میں جن کی تہجد قضا نہ ہو، کیا زندگی میں کبھی ان کی فرض قضا ہوئی ہوگی؟ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم سب کچھ کریں گے لیکن سجدوں کی پابندی نہیں کریں گے۔ بتائیے یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم محض رسم و رواج کے پیچھے نہ چلیں، جو شروع سے چلا آ رہا ہے اس طور طریقے کو ہی نہ فالو کریں، بلکہ کربلا میں امام حسین نے جو ہمیں پیغام دیا اس پیغام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کہیں انشاءاللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تمام تاریخ نگار اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جب فجر کی اذان ہوتی، توجہ ہے نا آپ کی، جب فجر کی اذان ہوتی تو یزید اپنے محل کے بستر پر شراب کے نشے میں دھت پڑا رہتا تھا، اور امام حسین
اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں جا کر اللہ کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کہاں ہیں؟ کھچڑے تو ہم نے کھائے ہوں گے، نعرے بھی لگائے ہوں گے، ہر رات محفل اٹینڈ کر کے ہم نے نیاز بھی لی ہوگی، کربلا والوں کے تذکرے بھی 1 تاریخ سے لے کر 11-12 تاریخ تک سنے ہوں گے، لیکن کیا ہم نے یہ نہیں سمجھا، ہم نے یہ نہیں سیکھا؟ ارے فجر میں روزانہ پیر پسارے سونا یزید پلید کا کام ہے، اور ہر صبح اٹھ کر اللہ کا سجدہ کرنا امام حسین کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیں، آپ یزید کو امام کہتے ہیں کہ حسین کو امام کہتے ہیں؟ جی، یزید کا نام لیتے ہیں تو یزید پلید کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، اور نواسے رسول کا جب نام لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ امام حسین، امام عالی مقام، یہی کہتے ہیں نا۔ تو ہمارا امام کون ہے؟ یزید ہے کہ حسین ہے؟ جی، سینوں سے آواز آئے، ہمارا امام کون؟ حسین۔ جب آپ کا ضمیر زندہ، غیرت بیدار ہے، اور دل زبان گواہی دے رہے ہیں یزید ہمارا امام نہیں، حسین ہمارے امام ہیں، تو اس محفل پاک سے اٹھنے سے پہلے یہ طے کر لینا، جب امام حسین ہیں تو اب یزید کے پیچھے نہیں چلیں گے، اب چلیں گے تو امام حسین کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ جتنی برائیاں یزید پلید میں تھی، اپنی زندگیوں سے وہ ساری برائیاں نکالیں گے، اور جتنی خوبیاں امام حسین میں تھیں وہ ساری خوبیاں اپنی اندر پیدا کریں گے۔ وہ حسین تھے، ہم غلام حسین بنیں گے انشاءاللہ، ہم امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی سیرت کو اپنائیں گے، ان کے طریقے کے مطابق جیئیں گے۔ اور پھر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر ان 2-4 چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا تو قیامت میں ہمیں نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت میں ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت میں کوئی آئی ڈی کارڈ گلے میں لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میدان قیامت میں چاہے جہاں ہوں گے، امام حسین خود ہمیں تلاش کریں گے اور اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر کر کے کہیں گے، نانا اس کو آب کوثر کا جام پلا دو، یہ زبانی جمع خرچ کرنے والا نہیں تھا بلکہ یہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف ڈیگوں اور ڈرموں والا نہیں تھا، یہ صرف نیازوں اور نعروں والا نہیں تھا، بلکہ یہ میری سیرت کو اپنانے والا تھا، یہ میرے نقش قدم پر چلنے والا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ایک کر کے نماز قضا کرنا یزید کا کام، اور امام حسین صرف پڑھتے نہیں تھے، مدینے میں آپ امامت فرماتے تھے، تو پڑھنا بھی حسین کا کام، پڑھانا بھی حسین کا کام۔ ہفتے میں 1 بار جمعہ کی 2 رکعت یزید پڑھتا تھا، اور امام حسین 5 وقت نماز کی پابندی کرتے تھے، تہجد گزار تھے۔ ہم اور آپ خود کہاں ہیں ذرا غور کر لیں۔ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ یہ کیسا وہ کیسا، ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھیں ہم کہاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام حسین، امام حسین، امام حسین، اور چلتے ہیں یزید پلید کے پیچھے۔ تو یاد رکھنا، میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میرے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب زندگی بھر چلو گے یزید پلید کے پیچھے تو کیا جنت میں امام حسین کے ساتھ رہو گے؟ میرے آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔